بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا باب اول کے سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ ہے، اور اس حصے میں جو کہ ناظرہ قرآن مجید سبق کا نام ہے، اس حصے میں ہم سورۃ اللہب پڑھیں گے اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اس میں کون سے اہم مضامین ہیں، یعنی سورت کا تعارف بھی، اور اس کے بعد اس کی دیکھ کر تلاوت کرنا بھی سیکھیں گے، اور اس دوران ہم کوشش کریں گے کہ ہم درست تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں میں اسلامیات جماعت اول کی کتاب ضرور رکھیے تاکہ کسی بھی غلطی کی صورت میں اور سبق کے آغاز سے اختتام تک آپ کا دھیان محض کتاب کی طرف رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حاصلات تعلم یعنی SLOs دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے قرآن مجید کی آخری 4 سورتوں کی تلاوت کر سکیں۔ ان آخری 4 سورتوں میں جو آج سورت ہم پڑھیں گے وہ ہے سورۃ اللہب۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، آپ ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالیے اور یہ بتائیں، کیا آپ کو کسی سورت کا نام آتا ہے؟ چلیں ذرا سوچ کے بتائیں، شاباش۔ کسی بھی ایک سورت کا نام جو آپ کو آتا ہو۔ اساتذہ یہ ویڈیو روک کر یہ سوالات اور اس طرح کے مزید سوالات بھی بچوں سے کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سوال نمبر 1، آپ کو کس سورت کا نام زبانی یاد ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا نام آپ کو آتا ہوگا، اور سورۃ الکوثر کا نام بھی آپ کو آتا ہوگا جو کہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے۔ اسی طرح شاید آپ کو سورۃ الناس یا سورۃ الاخلاص کا نام آتا ہوگا جو کہ آپ اپنی نماز میں تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اور سورۃ الفاتحہ تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگلا سوال ذرا سوچ کے بتائیں، کیا آپ کو کوئی سورت یا آیت زبانی یاد ہے؟ چلیں جلدی سے بتائیں۔ اگر کسی کو کوئی مختصر سورت یاد ہے یا کوئی آیت یاد ہے تو جلدی سے وہ اپنی جماعت میں سنائیں۔ اور اس کے بعد اگلا سوال، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کس سورت کی تلاوت کرتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ فرض پڑھتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں یا نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت آپ ضرور ملاتے ہیں۔ تو چلے آپ بتائیں کہ آپ نماز میں کون سی سورت کی تلاوت کرتے ہیں؟ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، یا اکثر بچے کیا کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم اس سبق میں آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللہب، اور صرف تلاوت ہی نہیں کریں گے بلکہ درست تلفظ سے تلاوت کرنا سیکھیں گے، تاکہ جو قرآن کا حق ہے کہ اس کو درست انداز سے اور درست تلفظ سے پڑھا جائے اور ادب اور احترام سے اس کی تلاوت کی جائے۔ تو پیارے بچوں، چونکہ یہ قرآن مجید کا سبق ہے، لہٰذا آپ سب کو اپنی اس کلاس میں، اس کمرے جماعت میں، اس سبق کے دوران آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صاف اجلے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلامیات کی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ کیوں؟ اس میں مختلف صورتیں موجود ہیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا نام اور ان کے اسماء گرامی اور ان کے احادیث موجود ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو پہلے اسباق ہیں اور ہر سبق میں، اسلامیات کے ہر سبق میں باوضو ہو کر اور باادب ہو کر بیٹھیں، ایک وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ شاباش۔ اب ہم چلتے ہیں اور کچھ سوال آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ پیارے بچوں، آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، آپ سب کو اپنے شہر کا نام معلوم ہوگا۔ ایسے ہی مکہ اور مدینہ 2 شہروں کے نام ہیں۔ کون سے نام؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ 2 شہروں کے نام ہیں۔ کیا آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ مکہ اور مدینہ، مکہ اور مدینہ۔
پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ جی شاباش، قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں، اور مکہ اور مدینہ دو مشہور شہر ہیں جہاں پر مکہ میں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ، اور مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم موجود ہے۔ اور یہ دونوں شہر کہاں پر ہیں؟ یہ ہیں سعودی عرب میں۔ اور سوال نمبر 2، قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ بالکل ٹھیک، 30 پارے ہیں۔ اور آخری سوال، آخری پارے کا نام کس کو آتا ہے؟ آخری پارے کا نام عامہ۔ کیا ہے؟ عامہ، عین، اتنا آسان سا نام ہے، عامہ، یہ ہے آخری پارے کا نام۔ اور آخری پارہ کون سا ہے؟ 30واں۔ جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے کل پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اور آخری پارہ کون سا ہے؟ 30واں پارہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ عامہ۔ اونچا بولیے، عامہ۔ تو یہ قبل از پڑھائی کے سوالات کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک بہت پیاری حدیث آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ جب ہم تلاوت کریں تو اس سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پر، قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ اور یہ 10 نیکیاں صرف ایک حرف پر ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی جو ہم نے پڑھا لفظ عامہ، عامہ، اس میں ایک عین الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو لہٰذا ایک حرف پر 10 نیکیاں اور دو حروف پر 20 نیکیاں۔ تو جب ہم سورۃ اللہب کی تلاوت کریں گے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں ملنے والی ہیں۔ تو آپ نے ذوق اور شوق کے ساتھ اس سورت کی تلاوت سننی بھی ہے اور کرنی بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ کے سامنے میں نے 2 نام لیے، ایک میں نے نام لیا تھا مکہ شہر کا نام، اور ایک ہے مدینہ، یہ دونوں شہروں کے نام ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں۔ اور پیدائش کے بعد جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے 13 سال بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 53 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ منورہ، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا۔ تو 53 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے کہاں پر؟ مدینہ۔ تو اب یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں مکی صورتیں۔ کون سی صورتیں؟ مکی صورتیں۔ اور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ تو قرآن مجید کی تمام صورتیں 114 صورتیں، ان میں سے بعض صورتیں وہ مکی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور بعض صورتیں وہ مدنی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ 2 قسم کی صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یعنی آسان الفاظ میں جو صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے یعنی مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورت یا صورتیں یا آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں ہم کہیں گے مدنی صورتیں۔ تو یہ مکہ اور مکی صورتیں اور مدینہ اور مدنی صورتیں، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ چیز آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، آپ اپنی کتاب کے صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب۔ تو پیارے بچوں یہ یاد رکھیں کہ لہب ایک آدمی کا نام تھا، اس کا لقب تھا ابو لہب، اور اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ کون تھا؟ چچا۔ لیکن اس کے باوجود یہ اسلام کا شدید دشمن تھا اور ایمان نہیں لایا تھا۔ اس سورہ لہب میں، اس صورت میں اسی ابو لہب کی ہلاکت کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
تو پیارے بچوں، یہ تھا سورت کا مضمون۔ آپ کو ہم نے کیا بتایا کہ ابو لہب کون تھا؟ جناب رسول اللہ کا چچا۔ اور یہ کیا ایمان لایا تھا؟ بالکل نہیں، یہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام کا شدید ترین مخالف تھا۔ اور اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے اور اپنی کتاب کی جانب دیکھیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے، اور مکی صورت کون سی ہوتی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ دوسری بات وہ یہ، آپ یہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ رکوع کتنے ہیں؟ 1، اور آیات کتنی ہیں؟ 5۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اور چوتھی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ صورت آخری پارے میں ہے، اور آخری پارہ کون سا ہے؟ 30واں، جس کا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا عامہ۔ تو یہ 4 باتیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ یہ صورت مکی ہے۔ نمبر 1، یہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں 1 رکوع ہے۔ نمبر 3، اس صورت میں 5 آیات ہیں۔ نمبر 4، یہ صورت آخری پارے میں ہے۔ تو یہ 4 باتیں آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب۔ آپ اپنی کتاب کا پہلا سبق کھول لیجئے اور اس تلاوت کو آپ غور سے سنیں کہ کیسے یہاں پر تجوید کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کی گئی ہے، اور آپ نے بعد میں اسی طرح تجوید اور درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ تو چلیں اپنی کتاب کھول لیجئے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ تو آپ نے جب بھی تلاوت کرنی ہے، آپ نے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو چلے اپنی کتاب کی جانب چلتے ہیں اور سورۃ اللہب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ نے سورۃ اللہب کی تلاوت سنی، اب ہم اس سورت میں موجود کچھ اہم چیزیں، یعنی غنہ کہاں پر ہوگا، مد کہاں پر موجود ہے، اور دیگر چیزیں، وہ کون سے الفاظ اور کون سے حروف ہیں جن کو آپ نے موٹا یعنی پر پڑھنا ہے، اس میں کچھ آپ کو میں باتیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یدا۔ یدا کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یدا کو ہم نے مد، اور یہاں پر لہبیوں، یہاں پر ہم نے غنہ کیا، لہبیوں وتب، اور یہاں پر تب جب ہم یہاں پہنچے آیت کے آخر میں، تو ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ قلقلہ کیا، یعنی ابی لہبیوں وتب، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اگلی آیت میں ما، یہاں پر بھی مد ہے، اور اس کے بعد نارن لہبیوں۔ اگر اس کو لہب کو ہم الگ پڑھیں گے، یعنی اگر ہم اس کو آیت یہاں پر ختم کریں گے تو ہم پڑھیں گے
सयस्ला नारन ذات लहब, यहाँ पर कलकला होगा, लेकिन इस लहब को अगर हम अगले लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर गुन्ना होगा, यानी हम पढ़ेंगे सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुह। तो इसी तरह हम्मालतल हतब और मसद, इन 5 आयात के इख्तिताम पर अगर हम वक्फा करेंगे तो यहाँ पर होगा कलकला होगा। और इस सूरत में बाज़ हुरूफ आपने पुर यानी मोटे पढ़ने हैं, जैसे सयस्ला, अग़ना, वम्रअतुहु। तो ये सूरत हमने मिलकर सुनी और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह दुरुस्त अंदाज और तजवीद के साथ आप अपनी जमात में भी सुनाएंगे। सरगर्मी क्या है? असातिज़ा कराम इसको नोट कर लें कि तलबा को 2-2 के जोड़ों में तकसीम करें और हर तालिब इल्म एक दूसरे को सूरतुल लहब इसी तरह दुरुस्त अंदाज से सुनाए और बेहतरीन क़िराअत करने वाले को इनाम भी दिया जाए ताकि अगली मरतबा वो मज़ीद अच्छी तरह वो तिलावत कर सकें। और आगे सरगर्मी नंबर 2, ज़राए इब्लाग की मदद से असातिज़ा किराम ये वीडियो यहीं रोक दें और अपने बच्चों को कमरा जमात में मोबाइल की मदद से या सिस्टम की मदद से आप बच्चों को सूरतुल लहब की तिलावत बार बार सुनाएं। और जहाँ तजवीद के जो उसूल मौजूद हैं, गुन्ना है, शद है, इदगाम है, वो तमाम चीज़ें बच्चों को साथ साथ बताएं ताकि वो इन चीज़ों को सीख सकें। घर का काम क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपने घर जाना है और कुरान मजीद से ये सूरत तलाश करनी है। मैंने आपको बता दिया है ये कौन से पारे में है, आपने वहाँ इस सूरत को तलाश करना है और वालिदैन को इसी तरह आपने सुनानी भी है। और एक और बात, सूरतुल लहब को एक और नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे सवाल है और ये घर का काम है कि सूरतुल लहब तो इसका एक नाम है, इसके अलावा इसका एक और नाम भी है। आपने वालिदैन की मदद से या किसी आलिम दीन की मदद से वो नाम तलाश करना है और अपनी कॉपी पर लिख कर लाना है और टीचर को दिखाना है कि सूरतुल लहब का इसके अलावा एक और नाम भी मौजूद है। चलें अब जल्दी से यादा कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है? सूरतुल लहब की कितनी आयात हैं? वेरी गुड, 5 आयात, शाबाश। नंबर 2, सूरतुल लहब कौन से पारे में है? मैंने बताया था आपको और उस पारे का नाम भी बताया था, शाबाश, आखिरी पारे में, और पारा नंबर 30 अम्मा पारे में है वो आखिरी सुपारा। और आखिरी सवाल, सूरतुल लहब को मक्की सूरत क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, इसलिए कि ये मक्का में नाजिल हुई और जो सूरत मक्का में नाजिल हो उसे हम मक्की सूरत कहते हैं। रहनुमाई असातिज़ा, ये असातिज़ा इनका मुताला ज़रूर करें। जो भी लेक्चर, जो भी सबक हो, उस सबक के आगाज़ से पहले वो इन रहनुमाई असातिज़ा का मुताला करें। वालिदैन भी इसको ज़रूर देखा करें और इसी की रोशनी में आप बच्चों को सबक पढ़ाया करें। और याद रखें, इसमें सबसे अहम बात यह है कि सूरतों की मालूमात तलबा को याद करवाना ज़रूरी नहीं, ताहम बेहतर ज़रूर है ताकि वो जो सूरत पढ़ें उनके जहन में कुछ ना कुछ हाका उसका मौजूद हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सूरतुल लहब की तिलावत की और कल हम इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरतुल इखलास की तिलावत करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। इस वीडियो लेक्चर की पीपीटी, उसका लेसन प्लान और उसकी वर्कशीट इसी के लिंक में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड मुफ्त कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।